یاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کے دور میں قیمت ہے، 1 تولہ تقریباً 10,000 روپے کی چاندی ہے۔ تو آج کے دور میں جس کے پاس 5,25,000 روپے ہیں اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب نقدی تو نہیں ہے اس کے پاس 5,25,000، لیکن دکان میں 3 لاکھ کا سامان ہے، 2 لاکھ نقدی بھی ہے، کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور ان کی قیمت کو لگائیں 50-60 ہزار، یہ بن جاتا ہے۔ تو اب پھر ہم اس کریانے کی چیز جو دکان ہے اس کے سامان کو بھی شامل کریں گے، ایڈ کریں گے جس قیمت پہ آگے فروخت کرتا ہے۔ کچھ کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، کچھ نقدی ہے اس کے پاس، کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، سب کو ملائیں گے۔ سب کو ملا کر آج کے دور میں سن 2026 میں اس رمضان میں 5,25,000 کے برابر اگر ہوتے ہیں اس کے پاس سارے چیزیں ملا کر پیسے، تو اس پہ صدقہ فطر واجب آتا ہے۔ یاد رکھیں عورت کا نصاب علیحدہ ہے، اس کا نصاب علیحدہ ہے، اور اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یعنی کم ہے اس سے، تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی پھر بھی دے دیتا ہے تو اس میں اس کی نیکی ہے، ثواب ہے، ادا ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں پر شرعی طور پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، لوگ پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کے پاس 5,25,000 روپے ہیں لیکن آپ نے 2 لاکھ روپے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض کو نکال دیں گے، لینے دینے کو نکال کر جو خالص آپ کی اماؤنٹ ہے، جو آپ کے پیسے، انہی کا حساب کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ اور جو صدقہ فطر ہے یہ بندہ اگر صاحب نصاب ہے اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، اس کے بچے جوان بالغ بچے اور بچیاں، تو والد پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ بالغ بچے اور بچیوں کا وہ صدقہ فطر دے، اگر دے دے گا ادا ہو جائے گا، ثواب ملے گا اسے۔ اسی طرح شوہر پر بیوی کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، بیوی کا الگ نصاب ہے۔ اگر بیوی کے پاس سونا ہے 2 تولہ، مثال کے طور پہ 1 تولہ تقریباً 4.5 لاکھ کا مثال کے طور پہ، تو کچھ اس کے پاس نقدی بھی ہے اپنی ذاتی، شوہر کا نہیں، باپ نے دیے، شوہر نے جیب خرچے دی، اس نے کمیٹی ڈالی، اپنے خود جمع کر رکھے تھے۔ اگر کچھ پیسے ہیں اور کچھ سونا ہے، ان کی قیمت کو جب ملائیں گے تو پھر چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ کسی عورت پر سونا اور پیسوں کو ملا کر، یا سونا اور گھر میں جو ضرورت سے زیادہ چیزیں اس عورت کی ملکیت میں ہے، جیسے کہ برتن ہیں، شوکیس بھرے پڑے ہیں، پیٹیاں بھری پڑی ہیں رضائیوں سے اور بہت سی چیزوں سے، ان کی قیمت کو سونے کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر کسی عورت کی ان ساری چیزوں کو ملا کر چاندی کی مالیت کے برابر یہ پیسے ہو جاتے ہیں، یہ قیمت، تو عورت پہ علیحدہ سے اپنی زکوٰۃ بھی، اپنے صدقہ فطر دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ یاد رکھیں سامان پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح عورت کا شوہر پر کوئی ضرور نہیں۔ اگر کوئی بندہ، عموماً ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، عورت کی طرف سے بھی اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دیتا ہے، ادا ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے بچے، بھانجے بھانجیاں اور اس طرح رشتہ دار اپنے ماموں کے گھر، پھپھو کے گھر آ جاتے ہیں عید سے پہلے، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جہاں لوگ عید کرتے ہیں انہی کے گھر میں، انہی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ فطر دے۔ ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی اولاد ہوگی اسی کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا صدقہ فطر دے، اگر نابالغ ہے اور بندہ صاحب نصاب ہے۔ کسی کے گھر جانے سے کوئی صدقہ فطر ان پر واجب نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی کسی رشتہ دار کا ادا کر دیتا ہے ان کی طرف سے ثواب ادا ہو جائے گا، اگر ادا نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں ہے۔